بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ ڈاکٹر عبدالستار صاحب، ڈائریکٹوریٹ آف دی مساجد دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رمضان المقدس کی مقدس گھڑیوں کے حوالے سے۔ حافظ عبدالستار صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی سر، الحمدللہ بالکل۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی خوشیاں آپ کو بہت مبارک خیر ہوں۔ مبارک، آپ کو بھی مبارک جناب، جزاک اللہ۔ جناب، رمضان المبارک کے حوالے سے پاکستان کے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا سوال کیا کہ رمضان مبارک کے حوالے سے پاکستان کے نوجوانوں کو، بلکہ پورے پاکستان کو سب سے پہلے تو میں مبارک دینا چاہوں گا۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکتیں اور خیریں ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور یہ مہینہ ہمیں ویسا گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا ہے۔ اور اس مہینے کا جو ایک اہم فریضہ ہے ایکسٹرا ارکان اسلام میں، جی، جو تیسرے نمبر پر ہے، وہ روزہ ہے۔ جی، روزے کی جو فرضیت ہے یہ سن 2 ہجری میں ہو گئی تھی، اچھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل، بالغ، مقیم، تندرست مسلمان مرد عورت پر روزہ فرض کیا ہے۔ مقیم کا مطلب مسافر پر نہیں ہے، اور اسی طرح تندرست کا مطلب ہے بیمار پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوگا، شفا مل جائے گی، پھر بعد میں قضا کر لے گا اس روزے کی۔ اسی طرح مسافر ہے، بعد میں قضا کر لے گا۔ عام طور پہ ایک تو ہمارے معاشرے میں جو سمجھا جاتا ہے کہ مسافر پر روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ وہ قضا کرے گا۔ ہاں، ایسا بیمار ہے جس کو شفا کی امید ہی نہیں ہے، تو وہ بعد میں پھر اس روزے کا فدیہ دے گا۔ بہرحال روزے کا جو حکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ تمام عبادات میں روزہ ایک مشقت والی عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو پیٹرن، جو انداز، وہ بڑا تسلی والا ہے۔ مثلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے سے جو مقصود ہے وہ حصول تقویٰ ہے۔ اب میرا مقصد یہ نہیں کہ تقویٰ کا وہ لیول جو حضرت حسن بصری یا جنید بغدادی کا لیول تھا ہم اس لیول کو پہنچ جائیں گے، بلکہ ہم قرب قیامت میں ہیں سر۔ تو اس میں جتنا ایک حکم ہے اللہ سے، جتنا تم فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنا تو تقوی اختیار کر لو۔ پھر روزہ تقوی کو وہ روزہ حاصل کرے گا، تقوی کے وہ روزہ قریب کرے گا۔ یہ خصوصاً میں نوجوانوں کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جس کے اندر جو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، اچھا اس میں جیسے حدیث میں جس آدمی نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، برے کام کرنے نہیں چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ایسے روزہ دار کہ اپنا کھانا پینا بند کر لے۔ تو روزے کے ساتھ جھوٹ بولنا ویسے بھی گناہ ہے، روزے کے ساتھ مزید اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو نوجوان طبقہ ہے، یہ بھی کسی بھی ملک کا، یہ جو یوتھ ہے وہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے نوجوانوں میں جب تقویٰ والی فضا ہوگی تو پورے معاشرے میں عفت اور پاک دامنی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ یہ ایک ہمیں 30 دن کا ایک ریفریشر کورس کرایا جا رہا ہے دراصل۔ اس میں خصوصاً میں اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان مبارک کے حوالے سے ہم ایک تو اپنے موبائل کو زیادہ ٹائم نہ دیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ ہماری ضرورت ہے، ٹائم دے سکتے ہیں لیکن مقصد نہیں ہے، مقصد حیات نہ بنائیں۔ دوسرا، نظم و ضبط کے حوالے سے، میں چونکہ یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، یہاں جو ہاسٹلائز بچوں کی جو لائف ہے بڑی عجیب قسم کی ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان مبارک روزہ ہمیں ایک نظم و ضبط کا بھی ہمیں درس دے رہا ہے کہ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا ایک ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم معاشرے کو، مسلم معاشرے کو سچائی پر دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ جھوٹوں کا معاشرہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں عفیف دیکھنا چاہ رہے ہیں، بے حیا اور فحش والے معاشرے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ وہ موریلٹیز اور وہ خوبیاں اس مہینے میں ہر بچہ، ہر بچی، ہر مرد، ہر عورت اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں، پھر 11 مہینے اس کے مطابق اپنا سال پورا کریں تاکہ ہمارا معاشرہ، مسلم معاشرہ، دنیا کے معاشروں میں بہترین معاشرہ بن جائے۔ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور رمضان المبارک میں کیا کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اس حوالے سے اسلامیہ یونیورسٹی نے جو خصوصی انتظامات کیے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے،
وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پروفیسر ڈاکٹر انجینئر اطہر محبوب وائس چانسلر دا اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کی زیر سرپرستی ہم نے تقریباً تمام مساجد کے انتظامات مکمل کر لیے تھے، رمضان مبارک سے پہلے ہی مکمل کر لیے تھے، وہ کارپیٹنگ کے حوالے سے ہوں، وہ قالینوں کے حوالے سے ہو، یا وہ صفیں ہیں، یا جو ہمیں بنیادی ضروریات ہیں وہ رمضان سے پہلے ہی ہم نے مکمل کر لی تھی۔ ایئر کنڈیشن ہو گئے، آج کل ضرورت نہیں ایئر کنڈیشن کی، لیکن بٹ یہ سہولت ہم نے اسٹوڈنٹس کو دی ہوئی ہے۔ اور اس وقت یونیورسٹی کی 7 مساجد میں تقریباً قرآن پاک نماز تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، اور جوک در جوک بچے ماشاءاللہ جن میں شرکت کر رہے ہیں۔ اور بغداد جدید کیمپس کی جو مرکزی جامع مسجد ہے، یہاں پر نماز تراویح کے بعد روزانہ درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکچرز کی سیریز جاری کی گئی ہے جو مختلف موضوعات پر ہوتی ہے، جس سے بچے ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف ہمارے مساجد ڈائریکٹریٹ سے ہٹ کر ہمارے ڈائریکٹریٹ آف سیرت ہے، اسی طرح ہماری قرات اینڈ نعت سوسائٹی ہو گئی، اسی طرح ہماری قرآنک ایجوکیشن کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ مختلف تمام ڈپارٹمنٹ ہر حوالے سے فیکلٹی آف اسلامک لرننگ سے ہٹ کر ادر فیکلٹیز بھی ماشاءاللہ اپنے سیمینارز، اپنے پروگرام رمضان شریف کے حوالے سے، فضائل رمضان، مسائل رمضان، احکام رمضان، پیغام رمضان، فلسفہ رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی بہترین یہاں پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بات کر کے بہت اچھا لگا۔ جزاک اللہ۔ جی تو ناظرین، رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔